السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ہم سیریز لے کر چل رہے ہیں اور اس کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اکثر اوقات جب بھی پیرنٹنگ کے اوپر بات ہوتی ہے، والدین کو یہ سکھانے کی یا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو ان کی تربیت کس طرح سے صحیح گراؤنڈز پہ کر سکتے ہیں، تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی جو باقی گھر کے افراد ہیں یا جو گھر کے ہمارے ڈائنامک چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ جہاں ہم پیرنٹنگ سیکھنے کی کوشش کریں اور پیرنٹنگ کے اوپر بات کریں، ہم ساتھ ساتھ دیکھیں کہ سارے گھر والوں کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس کے لیے آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے توحید کے کانسیپٹ پہ۔ اس کے لیے جس کتاب کو ہم فالو کریں، یہ صحیح بخاری سے کچھ منتخب شدہ احادیث ہیں۔ 100 احادیث کے نام سے چھوٹی سی بکلیٹ ہے جو آپ کو الہدا کے کسی بھی آؤٹ لیٹ سے مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ الہدا پبلیکیشن سے اس کو منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو ہم نے نیت پر بات کی اور ہم نے دیکھا کہ اپنی نیت کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے۔ اب ہمیں جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو ہم سمجھیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں، آپ کے سامنے حدیث ہے، ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں یعنی راوی کہتا ہوں جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پر ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، جب ہم اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں اور اپنے خاندان کو ایک فاؤنڈیشن پہ لانے کے لیے اپنا پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب مرحلہ آ جاتا ہے توحید کا۔ اس فاؤنڈیشن میں جو سب سے مضبوط کرنے والی فاؤنڈیشن ہے وہ ہے توحید۔ جیسے ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 116 میں دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا شرک کو، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، جس کو بھی وہ چاہے اس کو وہ معاف کر دے گا، اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو وہ بھٹک گیا بہت ہی دور کا بھٹکنا۔ یعنی شرک نا معافی گناہ ہے، جرم ہے، اور اس کے بارے میں آپ میں سے جتنے بھی پیرنٹس ان کو شک ہو، ان کو ڈاؤٹ ہو، ان کو کلیئرٹی نہ ہو، ان کو یہ نہ سمجھ آئے کہ اس کو کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان سب کو میں دعوت دوں گی کہ آپ farhadhashmi.com پہ جائیں، alhudapk.com پہ جائیں، اور وہاں پر آپ کو بہت سے ایسے سیشنز مل جائیں گے استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور جو اسکالرز ہیں، ریناؤنڈ اسکالرز ہیں، جنہوں نے شرک کے اوپر بات کی ہے، توحید کے اوپر بات کی ہے، عقیدے کے اوپر بات کی ہے، ان سب کو ڈیٹیل سے سن لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ ڈیٹیل سے ان سب کو سنتے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ شرک کیا ہے، اور جب آپ اپنے اوپر ان کو اپلائی کرتے ہیں ان پرنسپلز کو، تو پھر اس کے بعد آپ ظاہر ہے اپنی فیملی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ شرک سے بچا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کی آہٹ چیونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، یعنی وہ اس طریقے سے انسان کے پورے سسٹم میں آتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ظاہر ہے یہ خطرے کی بات تھی، تو اس پر ساتھ ہی ایک دعا بھی بتا دی اور کہا کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک
وَأَنَا عَالَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا عَالَمُ. اور آپ دیکھیں کہ جتنی عقیدے کی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کا تعلق ان سین سے بھی ہوتا ہے، ہاں ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، لیکن بہت حد تک ہم تھوڑے سے لاسٹ رہتے ہیں کہ ان معاملات کو ہم کیسے بہتر بنائیں. ان سب معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو ایک طریقہ سکھایا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں پہ بہت زیادہ توجہ دیں. یعنی پریشان ہونے کے بجائے ہم لگاتار یہ سوچیں کہ مجھے کون سی دعائیں مانگنی ہیں. یہاں پر ہمیں جو ایک خطرہ کہہ لیں یا ایک سلسلہ کہہ لیں جس کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ جب ہم اپنے خاندان کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ عبادت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اوبیڈینس. اطاعت کس کی ہو، بات کس کی سب سے زیادہ مانی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی بھی بات آ جائے تو وہاں پر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی. اسی طرح دعا کس سے کی جائے؟ اللہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں کے معاملات میں ہم کئی دفعہ جو ہے ادھر ادھر بہت سے اور چینلز کھول دیتے ہیں جو کہ دعا کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ طریقے سے یا یہاں پہ یہ چڑھاوا چڑھانے سے یا یہاں پر یہ کام کرنے سے شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کی سپرسٹیشن سے بچانا ہوگا، کیونکہ یہ اگر ہم نے 4 کام ان پہ فوکس کر لیا، توجہ دے دی، تو ہمیں بہت آسانی ہوگی. دوسرا یہ کہ جب ہم نے اس بات کو اپنے گھروں میں رائج کرنا ہے تو وہاں پر بھی حکمت کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب کیونکہ مجھے شرک کی پوری حقیقت پتہ ہے اور میرے شوہر یا میرے سسرال والوں کو نہیں پتا، یا میرے گھر میں اور رشتہ دار ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور سمجھتے، تو اب میں ان پر تابڑ توڑ حملے کر دوں کہ کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں جو کچھ بھی آپ اپنے زندگی میں اپنے سسٹم میں لے کے چل رہے ہیں. جو میں سمجھتی ہوں وہ اور لوگ نہیں سمجھتے، تو اب مجھے ان کو سمجھانا بھی کیسے ہے. یہ بھی اسمارٹنس میرے اندر ہونی چاہیے. پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں فاؤنڈیشن پہ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے نزدیک بچے کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ہم سوسائٹی میں کیا پریکٹسز دیکھتے ہیں؟ اور بہت سے والدین جہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے پریشان ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ سب کام صحیح طرح سے سیکھے، لیکن میں کر کیا رہی ہوں؟ ماں باپ کی وری کیا ہے؟ مطلب سوچ کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، ایکشنز کئی دفعہ کچھ اور ہیں. پریشانی ہمیں گھوم پھر کر سٹڈیز پر ہی آتی ہے. ہم اسلامک اسکول میں پڑھا لیں، ہم ان کی تربیت کرنا چاہیں، ہم ان کو کچھ سکھانا چاہیں، ہر وقت ہمیں مسئلہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا پھر اسکول میں تو یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے. اکثر اوقات مجھے مدرس جب کانٹیکٹ کرتی ہیں یہ صلاح مشورہ لینے کے لیے کہ جی کس اسکول میں بچے کو ڈالوں، ساتھ ہی کہتی ہیں کہ جی اسلامک اسکول ہو، اور پھر کہتی ہیں کہ پرفیکٹ پیکج کے ساتھ ہو، ٹیچرز ایسی شاندار انگلش بولیں اور ایسا پرفیکٹ طریقے سے سارا سسٹم رن کر رہا ہو اور ہر چیز اس میں اسلامک بھی ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بار ہم دین پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسٹڈیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اسی طرح سے ہمیں فکر ہوتی ہے ان کی عادات کی. اکثر اوقات ہم سہارا تو یہ لیتے ہیں کہ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ مثلاً سنت کا طریقہ ہے بچے یہ کریں، لیکن فکر ہمیں یہ ہوتی ہے کیونکہ ساس باتیں سنا دیتی ہیں، شوہر کہہ دیتے ہیں. یعنی ہم ہر جگہ اپنی پیرنٹنگ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ صحیح ہیبٹس کو پریزنٹ کر رہا ہے تو میں بہت اچھی پیرنٹ ہوں، اور اگر وہ صحیح ہیبٹس کو پریزنٹ نہیں کر رہا تو میں پیرنٹ اچھی نہیں ہوں. پھر ہمارے کمپٹیشنز کتنے شروع ہو جاتے ہیں، فلاں کا بچہ، فلاں کا بچہ، فلاں کا بچہ، اور اسی کمپٹیشن میں پھر وہی بات ہے کہ ہم بہت سے غلط رویوں کے ساتھ بچوں کو پالنا شروع کرتے ہیں. دنیا کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پریشر پوائنٹ بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، تو میں کہیں ڈاکٹر سرکل میں گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر جن خواتین کے ساتھ میں بیٹھی تھی اور سب وہاں پر ایک دوسرے سے یہ بات شیئر کر رہی تھیں کہ جی کس کا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ جی
لگاتار یہ ڈسکشن آ رہی تھی کہ جی موسٹلی لوگوں کے بچے فلاں میڈیکل کالج میں اور باہر کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے اس وقت لگا کہ میں نے بہت سی ایسی باتوں پہ کمپرومائز کیا، اس لیے کہ وہ دین کی بنیادوں کو ہلانے والے مراحل تھے یا جگہیں تھیں. تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ کیا میں نے غلط فیصلے کیے، کیا مجھے اس طرح سے یہ کام کرنے چاہیے تھے. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو یہ بتا کر تسلی دی، میں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ سوچ کے کیا دنیا تو جیسی ہے وہ گزر جانی ہے، اصل میں آخرت ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کانفلکٹس کتنے ہوتے ہیں. شوہر کچھ چاہ رہے ہیں، بیوی کچھ چاہ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ماں باپ دونوں ہی پریشان کئی دفعہ رہتے ہیں، اور اپنی طرف سے دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح بنیادوں پہ یہ کام کر رہے ہیں. خواتین کے لیے میکے اور سسرال کی جنگ بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ بنی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہی بات ہے کہ جو انہوں نے فاؤنڈیشن اٹھانی ہے وہ نہیں اٹھا پاتی. اب اصل کام جو کہ کرنے کا ہے، جس پہ ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ کرنی ہے. اور جس دن ہم نے اس بات کو سمجھ لیا وہ دن ہمارے لیے بہت آسانی کا ہو جائے گا. اور کیسے ہوگا یہ؟ جتنی اللہ کی خشیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، توحید کی سمجھ آئے گی، تو ہمارے لیے بہت سے مراحل آسان ہیں. اچھا، بچوں کو آپ یہ بات کیسے سکھائیں گے یا سمجھائیں گے؟ مثلاً آپ کچھ پیپر لے سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ یہ بہت آسانی سے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیپرز رکھے اور اس پہ آپ نے بچوں کو کہا کہ چلیں آج آپ نے پورے دن میں جتنے گڈ ڈیڈز کیے ہیں آپ لکھیں. ایک ایک پیپر پہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کسی کی ہیلپ کی، آپ نے صدقہ دیا، آپ نے دعائیں پڑھی، آپ نے چھینک مارتے ہوئے کیا، آپ نے سنت کے مطابق جو ہے وضو کیا، جتنے بھی اعمال ہیں، بچے چھوٹے بڑے، دادی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، فلاں کو سلام کیا، سوتے ہوئے یہ دعا پڑھی، نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھی. اور اس کے بعد آپ ان کے سامنے ان سب کو اٹھا کر ایک ٹوکری میں ڈال دیں اور آپ ان کو کہیں، بچوں سے پوچھیں کہ what did I do، کہ آپ کے اعمال جیسے ویسٹ ہو گئے، جیسے ہم نے ان کو فارغ کر دیا، اتنے اچھے کام. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اب آپ بچوں کو بتائیں کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہمارے سارے ڈیڈز ضائع ہو جاتے ہیں. ہم نے جتنا مرضی اچھا ڈیڈ کیا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اب آگے ڈسکرپشن ہم بچوں کو کیسے کیسے دیں گے. بچوں کو ہمیں بتانا ہے کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر ہوتا ہے اور شرک اصغر ہوتا ہے. بڑا شرک ہوتا ہے اور اس کے بعد چھوٹا شرک ہوتا ہے. بڑا شرک کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آؤٹ رائٹ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ تمام کام جو کہ اللہ کی عبادت کا حصہ ہیں، یعنی سجدہ کسی اور کو آپ نہیں کر سکتے، وہ کرنا شروع کر دیں. بہت سارے کام ہماری زندگی میں اس کا کریڈٹ نہیں دے سکتے، آپ وہ دینا شروع کر دیں. دعا آپ کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں. وہ امیدیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں کسی اور سے وابستہ کرنا شروع کر دیں. یہ شرک اکبر ہے کہ ہمیں مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے صرف، اور ہمیں وابستگی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ایز پیرنٹس یہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ شرک کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانکاری رکھیں اور سمجھیں، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے رہیں کہ اس میں کیسے کیسے تبدیلی لانی ہے. اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ چھوٹا شرک ہے، لیکن وہ بھی ایسی اقسام ہے جو کہ ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہیں. سو بچوں کو کیا بتایا؟ مثلاً جب ہم نے کوئی عبادت کرنی ہے تو پیرنٹس سے ڈر کے نہیں کرنی. ہاں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس ہمیں کس لیے دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے، پیرنٹس ہمیں سمجھاتے رہیں گے. ہم نے عبادت کو کہاں تک لے کر جانا ہے؟ اللہ کی طرف لے کر جانا ہے. جب ہم یہ بتائیں گے بچوں کو، بار بار بتائیں گے، یعنی کہ جب ہم اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، ابا سے ڈراتے ہیں، دادا دادی سے، چاچا سے، میں اس کو بتاؤں گی، میں اس کو کروں گی، تو بچوں کے اندر فیئر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر بچے جو ہیں اس عبادت کو صرف والدین کے کسی کے ڈر سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایسی بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ دعائیں مانگیں گے، اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا، اسپیشلی جب ٹین ایج میں بچے آتے ہیں، اور اگر آپ کنونس نہیں بھی ہیں، آپ میری تسلی کے لیے کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا. اور آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ میری تسلی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر اسی طرح بچوں کو یہ بات سکھانا
کہ جب آپ کا کوئی فن ایکٹیویٹی ہے، مثلاً آپ گیمز کھیل رہے ہیں، آپ کوئی ویڈیو گیم خاص طور پہ جیسے بچے کھیلتے ہیں تب اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور آپ کی نماز کا ٹائم آ گیا ہے، تو اب آپ کو اٹھ جانا چاہیے. آپ کو اٹھ کر اپنی نماز پڑھیں، اپنی عبادت کریں اور اس کے بعد بے شک اپنی گیم کھیلتے رہیں، کیونکہ گیم تو آپ کی کہیں نہیں جاتی، لیکن نماز کا وقت اگر نکل گیا تو وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا. اچھا، بچوں کو یہ سب کام کرواتے ہوئے ایسا خوف زدہ نہیں کرنا کہ اب تم نے شرک کر دیا اور یہ فلاں شرک ہو گیا اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا لرننگ کا ایک فیز ہے. ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ ایک ٹریننگ فیز میں ہیں، آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، اور اس لیے آپ ابھی سے جب کانشیس ہوتے جائیں گے اور ان چیزوں کی اویئرنیس رکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو تب آپ کے پاس بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے. تب آپ کے پاس ماما بابا یا تو روکیں گے نہیں یا روکنے کے لیے ہوں گے نہیں. اس وقت چانسز ہیں کہ آپ سے زیادہ بڑی غلطیاں ہو جائیں. اسی لیے اس ٹائم پہ جب آپ جتنے کانشیس ہو کے ان کاموں کو صحیح کریں گے، آگے جا کر آپ کے لیے اتنی آسانی ہوگی. اور شرک اصغر جو ہے اس میں شو آف کرنا، اپنی لینگویج کے بارے میں، اپنے اسکول کے بارے میں، اپنے کھلونوں کے بارے میں، اپنی کسی بھی شخصیت کے حصے کے بارے میں، یا جو مٹیریل چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ ہے اور ہم تو ایسے ہیں، اور کسی اور کو لک ڈاؤن کرنا، یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کو پھر اس کی طرف لے کر جانا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سپر پاور فگرز بچوں کو دیتے ہیں، جس میں بچے جو کارٹونز بھی دیکھتے ہیں، موویز بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں آج کل یہ کتنا زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی ایسی پاورز ہیں، وہ پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں، وہ کسی انسان کے حالات بدل سکتے ہیں، یعنی فیوچر کی پریڈکشن کر سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دوسری جگہ کو بدل سکتے ہیں، پوری پوری بلڈنگز کو اٹھا سکتے ہیں. تو بچپن سے بچوں کے مائنڈ میں ایسا ایک کانسیپٹ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے، ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتا ہے اور ریلیجسلی بھی پتا ہے کہ انسان کی ہر معاملے میں لمیٹیشن ہے. تھاٹ میں بھی لمیٹیشن ہے، ایکشن میں بھی لمیٹیشن ہے، اور اسٹرینتھ میں بھی لمیٹیشن ہے. لیکن یہ جو سپر فگرز آتے ہیں ہمارے بچوں کے بہت سے کارٹونز میں، موویز میں، یہ بچوں کے اندر یہ تھاٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ تم انسان ہونے کے ناطے بہت ایک سپر نیچرل بھی بن سکتے ہو، تم ایسی اپنے اندر کوئی طاقت قوت لا سکتے ہو کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. تو ایسے موقع پہ ہم یہ تو نہ کریں کہ بچوں کو یعنی کہ بالکل وہ وہاں پہ فتوے دینا شروع کر دیں، کیونکہ پھر بچے بہت سارے ایسے کام چھپ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں ایسے موقع پہ کہ بچوں کے اندر اللہ کی عظمت ڈالتے رہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے، اور بہت سی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوائنٹرز دیتے رہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہو رہا ہے نا، تو یہاں سے یہ چیز اس طرح سے ہیومن بینگز میں یا ہوتی نہیں، یا ہوتی ہے تو اس کی کیا لمیٹیشن ہوتی ہے. اور ہماری اصل جو امپریشن ہمارے مائنڈ میں بننا چاہیے وہ اللہ کی عظمت اور پاور کا ہونا چاہیے. اب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ وزڈم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے گائیڈ کریں، کیونکہ اصل ہمارا مسئلہ آ جاتا ہے. بچوں کو تو ہم نے کسی لیول پہ پھر بھی سمجھا لیا، کر لیا. بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اسپاؤز ہیں، مطلب شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، کہ وہی نہ سمجھتے ہو اس بات کو. آپ بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں توحید، اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں شرک سے، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اسپاؤز کے ہی کانسیپٹس ویک ہیں. یا تو وہ خود شرک کر رہے ہیں، ان کے خاندان میں شرک ہوتا ہے بہت زیادہ، یا یہ کہ وہ آپ کی باتوں کو نلیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کس طریقے سے ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں؟ اب یہ بھی گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے ہمارے لیے یہ باتیں کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، تو محاذ نہیں کھڑا کرتے، ہمیشہ پہلے ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں. جتنے تعلقات ہم بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی اچھی طرح پھر ہمارے جو اسپاؤز ہوتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ ان کو صحیح عقیدے کی طرف لاتے ہیں. یعنی مل کر قرآن پڑھنا، ان کے سامنے کوئی محاذ نہ کھڑا کرنا، ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی. پھر یہ کہ ایسی باتیں جس کو وہ آپ نے ہاں بولی اور وہ نہ بول دیں گے، وہ شوہر کے سامنے یا اپنی بیوی کے سامنے وہ نہ لانی بچوں سے کرتے ہوئے. یعنی اس وقت کوشش کرنی کہ ایسی باتیں نہ ہوں.